بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو اس ویلاگ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق دی، جو یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ ناظرین، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینے کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ ہے حفصہ، کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، بس حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی چیز میں جواب نہیں دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑتے ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام منبر کے خاموش بیٹھے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل میں بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی سی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے، تو اتنی ہی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مزاح کی بات کر کے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا، اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام میں جان آ گئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی ہے، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی تھی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاقیں دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دیتے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا کاروبار حلال ہو گیا تھا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنی سر پہ ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہے۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ ویلوگ ختم ہوا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔